چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے قرآن ٹائم۔ جی کڈس مدنی چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام ہے، زبردست پروگرام ہے، معلوماتی پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہمارے سید غلام الیاس مدنی بھائی بھی ہیں، تو انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے بھی قرآن پاک کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیت کر لیجیے، آخر تک ہمارا پروگرام غور سے سنیں گے، غور سے دیکھیں گے، انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ نیا بھی انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ حل بھائی، جیسے آپ نے کہا شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، کیا دکھائیں گے اس پروگرام میں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے۔ جی انشاءاللہ الیاس بھائی، اس میں بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے، اور ان سیگمنٹس کو اگر بچے غور سے دیکھیں گے توجہ کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ بہت ساری جو ہے وہ معلومات بھی حاصل ہوگی۔ میسیج آف قرآن سیگمنٹ ہے، جیسے اس میں پیغامات قرآن ہمیں بتائے جائیں گے، اور قرآن میں کیا ہے یہ پیکیج ہوگا، اور اس کے علاوہ بیان نزول سیگمنٹ ہے، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قرآنی آیات ہیں وہ اس سیگمنٹ میں بتائی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ناموں کی تکرار بھی ہوگی، ایک واقعہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہے، اور ایک ایکٹیویٹی بھی آخر میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی کہ واقعہ سننے کے لیے، ایکٹیویٹی دیکھنے کے لیے کہ کس طرح قرآن کی معلومات دی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک شامل رہیے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھنے ہیں، اور پھر کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ خوشخبری سنا دی کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو ایک بار پھر مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ اسے دنیا میں گھر لیتا ہے اور یا گھر کا پروسیس ہوتا ہے، گھر خریدنا ہوتا ہے، تو کیسی بچوں کو بھی بڑوں کو بھی ایک بے چینی سی ہوتی ہے، ہم جلدی سے اپنا گھر دیکھ لیں، جلدی سے گھر دیکھ لیں، اور یہ گھر تو عارضی ہے، فنا ہو جانا ہے پیارے بچوں، یہ گھر تو ختم ہو جانا ہے، ہم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے نا، ہم نے چلے جانا ہے، یہ دنیا، یہ گھر ختم ہو جائے گا۔ جو چیز ہمیشہ باقی رہنی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور بندہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ تو اگر جنت میں ایسا گھر جو آپ کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، ہمیشہ وہ آپ کو ملے گا، تو جتنا ہمیں دنیا کی گھر کے لیے بے چینی اور ایک دلچسپی ہوتی ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں، تو اسی طرح ہمیں اس کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بس نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آپ اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، تو بس راستے میں آپ تسبیح آپ لے لیں، آپ پڑھتے رہیں۔ آپ نے ویسے بھی سفر کرنا ہے نا پیارے بچوں، ٹیوشن جانا ہے اور مدرسے میں جانا ہے، اسکول میں جانا ہے، آپ نے ٹریول کرنا ہے، ایک سفر کرنا ہے، اس دوران آپ پڑھتے رہیں، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کا یہ ہدف پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی ہم نے فضیلت سنی، بہت پیاری فضیلت ہے، تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، دن میں 313 بار درود پاک پڑھیں گے، اور جو 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کی ہم نے فضیلت سن لی، 313 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کو بھی انشاءاللہ بے شمار برکتیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہم قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للہ المشرق والمغرب
المغرب يهدي من يشاء إلى صراط من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 142 کی ہم نے تلاوت سنی ہے. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن اور پھر اس کا ہم نے ترجمہ بھی سنا. اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. ایک دلچسپ سیگمنٹ ہے، معلوماتی سیگمنٹ ہے، ہمارے پروگرام کا ایک اہم سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. اے حبیب فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ. اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی بہت ہی پیارا ایک میسیج ہے جو ہمیں آج اس آیت سے ملا. اس آیت میں جو ہمیں حکم ملا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات ہمیں یہاں جو ایک میسیج ملا نہال بھائی، کہ جو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اور اس سے پڑھ کر ایک اور بات، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے جو آج قرآن کا میسیج سنا، ہمیں اس سے جو میسیج ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں. جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں اس میں کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیا ہے؟ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے اطاعت و فرما برداری کیا ہے. کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزارنے کا ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک بچے کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، دین اسلام کے مطابق اس طرح زندگی گزارنی ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے. اور جب الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو ہمارا تو ویسے بھی حق بنتا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں. اب وہ کیا ہے کہ پیارے بچوں، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کی چغلی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ہے نا. اور بہت سارے اچھے اچھے نیک کام ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہے نا. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کی پابندی کریں گے اور ہم درود پاک کی کثرت بھی کریں گے انشاءاللہ. اور جو بہت ساری سنتیں ہیں، اچھے انداز میں گفتگو کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا،
بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹے بچوں پر شفقت کرنا، بہت سارے نیک اچھے اعمال ہیں۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے کہ ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں۔ تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سنتوں کے بارے میں اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سنتیں اور آداب، اس کو حاصل کر لیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بیٹا انرجی کے ساتھ۔ ابھی تو ہم نے سنا کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کو کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ جب اتنی ساری برکتیں مل رہی ہیں، درود پاک پڑھنے سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو پیارے بچوں جب ہمیں یہ پتا ہو نا، بعض دفعہ عید پہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جا کر سلام کرتے ہیں ابو جان عید مبارک، تو عیدی ملتی ہے، اور جب پتا ہو کہ عیدی ملنی ہے تو کتنے جوش اور جذبے کے ساتھ جا کے نیال بھائی وہ عید مبارک کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کیا عیدی ملنی ہے۔ تو ہمیں تو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں پیارے بچوں تو ہمیں اس کی برکتیں دنیا کے اندر بھی ملتی ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل قبر و آخرت کے اندر بھی اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ پاک سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی جو ہمیں قرآن پاک سے میسج مل رہا ہے وہ بہت ہی ایک پیارا میسج ہے۔ یوں تو سارے میسج ہی بہت پیارے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ایک رہنما اصول گویا کہ ہمیں مل رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے اس میسج پر نہال بھائی، تو ہم بہت ساری چیزوں سے، ہم گناہوں سے انشاءاللہ عز و جل بچ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آج جو ہمیں قرآن پاک سے میسج ملا وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ دوسرا جو ہمیں میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پوری زندگی آپ حالت اسلام میں ہی گزاریں، پوری زندگی حالت اسلام میں رہیں، مسلمان ہی رہیں، تاکہ جو ہمارا آخرت کا معاملہ ہو، جب ہم دنیا سے جائیں تو وہ دین اسلام پر ہی جائیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو پہلا اس کا میسج ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم بعض دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں جی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یا بعض دفعہ یہ سوچ نہیں ہوتی، ویسے تو بندے سے پوچھا جائے وہ کہتا اللہ پاک کا خوف ہے، لیکن بعض دفعہ یہ بات ذہن میں نہیں ہوتی، جس وجہ سے بندہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، ذہن میں یہ چیز نہیں رہتی، بچوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، اور کھیلوں میں ایک عجیب و غریب طرح کے کھیل جس سے دوسرے بچے کو، یعنی فائٹنگ والا کھیل جس سے دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کسی کی دل آزاری کر دینا، یعنی کچھ بچے مل جاتے ہیں آپس میں اور سامنے والے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یوں گناہ میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ اللہ پاک سے نہیں ڈرتے، وہ ضرور کہیں گے اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو بعض علماء کرام نے اللہ پاک سے ڈرنے کا یہ بھی لکھا ہے کہ بندہ تمام ناجائز و حرام کام چھوڑ دے، یہ بھی اللہ پاک سے ڈرنا ہے کہ وہ صرف نیک کام ہی کرے، وہ اچھے کام ہی کرے، یہ بھی اللہ پاک سے ڈرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ پاک کا خوف ہمارے دل میں ہو، اور ہم جب یہ ہمارے ذہن میں بھی ہوگا، دل میں بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔
پیارے بچوں، خوف خدا کا میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ سب پیارے پیارے بچے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، تو آپ ہی کی طرح ایک مدنی منا تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک مدرسے کے باہر سے گزر رہا تھا، مدرسے کے باہر سے وہ گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مدرسے کے باہر ایک بچہ کھڑے ہو کر زاروں قطار رو رہا ہے۔ اب وہ جو بزرگ تھے، جب انہوں نے اس بچے کو روتا ہوا دیکھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے، اس بچے کے پاس گئے کہ بیٹا معاملہ کیا ہے، کیوں روتے ہو؟ بعض دفعہ ہوتا نا بچہ کوئی ضد کر رہا ہوتا ہے، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے دیکھا بچہ رو رہا ہے، پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہے، کیوں روتے ہو، کیا چیز چاہیے، بیٹا تمہیں کس چیز نے رلایا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا، اس نے اپنی سبق کی تختی دکھائی اور کہنے لگا کہ آج میرے قاری صاحب نے مجھے یہ سبق دیا ہے۔ تو پیارے بچوں، قرآن پاک کا جو آخری پارہ ہے، 30واں پارہ، 30ویں پارے کی سورۃ تکاثر کی شروع کی 3 آیات اس تختی پر لکھی ہوئی تھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ آیات اس میں لکھی ہوئی تھی جس میں آخرت کا ذکر تھا، خوف خدا کا ذکر تھا۔ اور وہ بچہ، پیارے بچوں ذرا غور کیجئے، ہم روتے ہیں تو کھلونے مانگنے کے لیے، ہم روتے ہیں باہر گھومنے کے لیے، ہم روتے ہیں کہ ہمیں گیم کھیلنے دیا جائے، ہم اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں، ہم روتے ہیں ان سے کہ ہمیں باہر گھمانے لے کر جائیں، ہمیں پکنک پر لے کر جائیں، ہمیں سیل فون دیں، ہم گیم کھیلیں گے، ہمیں ٹیبلٹ پیسی لا کر دیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ پیارے بچوں ذرا غور کریں، وہ بھی ایک بچہ تھا، وہ بھی ایک پیارا بچہ تھا جو قاری صاحب نے اس کو سبق لکھ کر دیا تھا، وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا چلا جا رہا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ جب ان بزرگ نے یہ دیکھا کہ یہ بچہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر رو رہا ہے تو ان بزرگ نے کہا، بیٹا ابھی تو آگے اور سبق باقی ہے، وہ تو آپ نے نہیں پڑھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ان بزرگ نے پوری سورۃ تکاثر ان کو پڑھ کر سنا دی، جس میں آگے اور خوف خدا کا ذکر تھا۔ پیارے بچوں، جب اس بچے نے اور قرآن پاک کی آیت سنی تو اس میں ایسا خوف خدا پیدا ہوا کہ وہ زمین پر گر گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہ بھی ایک بچہ تھا، پیارے بچوں، کیسا خوف خدا تھا اس کے اندر۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی قرآن ایک تو رو رو کر پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ ویسے تو سب کو خوف خدا ہوتا ہے، کوشش کریں کہ یہ چیز ہمیں ہمارے ذہن میں بھی رہے اور ہم بھی اچھے انداز میں قرآن پڑھ سکیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، اچھے بنے، بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے، تو اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دلوائیے، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوائیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی نے آپ کو مدارس المدینہ دیے ہیں، آپ کے اپنے علاقوں میں ہوں گے، قائم ہیں، وہاں بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اگر وہ حفظ کر چکا ہے تو اسے عالم دین بنائیے، درس نظامی کورس کروائیے۔ آپ کے علاقے میں جامعات المدینہ دعوت اسلامی کے موجود ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اسکول پڑھ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی اسکول بھی پڑھانا ہے، ساتھ ساتھ دیگر چیزیں کرنی ہیں، تو آپ مایوس نہ ہو۔ آپ کی دعوت اسلامی بس اس مقصد کے ساتھ کہ دین اسلام کی تعلیم عام ہو جائے، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو آپ کی دعوت اسلامی لائی ہے آپ کے لیے بہت ہی پیارا شعبہ، فیضان آن لائن اکیڈمی۔ اس میں آپ 24 گھنٹے میں آپ جب چاہیں اپنے بچے کو داخلہ دلوا سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ گھر بیٹھ کر بذریعہ انٹرنیٹ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، ناظرہ پڑھ سکتا ہے، حفظ کر سکتا ہے، درس نظامی کر سکتا ہے۔ اب پیارے بچوں، اس آیت کا اگلا جز تھا دین اسلام پر ہی رہنا چاہیے اور حالت اسلام میں ہی اس دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی ایپیسوڈ میں سنا تھا، مسلمان کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ جو ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب قیمتی اثاثہ ہے، ہمیں اسے بچانے کے لیے دنیا سے حالت اسلام میں ہی ہم جائیں، مسلمان ہی رہیں جب ہم دنیا سے جائیں، اس کے لیے ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنا پڑیں گے، ہمیں نیکیاں کرنی پڑیں گی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا پڑے گا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ نیک اعمال کون سے ہیں، اچھے اچھے کام کون سے ہیں۔ تو پیارے بچوں، نماز پڑھنی چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اور دیگر جو سنتیں ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اچھے کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل
اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دنیا سے حالت اسلام میں ہی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ دعا بھی اللہ پاک سے کرنی چاہیے، ہمیں اللہ پاک سے نماز کے بعد یہ ویسے چلتے پھرتے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم حالت اسلام میں ہی جائیں، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میسیجز آف قرآن جو ہے وہ ہمیں بتائے گئے اور سید صاحب نے ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل میں ہماری رہنمائی بھی کی کہ ہمیں اللہ کریم سے ڈرنا چاہیے اور ایمان پر خاتمے کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ الکریم اگر ہم نیکیاں کریں گے، گناہ کے کاموں کو چھوڑیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو ایک بہت پیارا سا پیکیج دکھایا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے، اور آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی ان صورتوں کے بارے میں جو حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں میں سے صرف 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ وہ صورتیں کون سی ہیں؟ آئیے ان کے نام سنتے ہیں۔ سورۃ المؤمن، سورہ حامیم، السجدہ، سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان، سورۃ الاحقاف، سورۃ الجاثیہ۔ تو بچوں، یہ وہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ قرآن پاک کی کوئی بھی صورت حامیم سے شروع نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیکیج دیکھ لیا، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، زمانہ جاہلیت میں جب لوگوں کو یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ اگر ضرورت ہوتی تو گھر کی پچھلی دیوار توڑ کر اس کے ذریعے گھر میں داخل ہوتے تھے، اور اس طرح گھر میں داخل ہونے کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں انہیں فرمایا گیا، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، بلکہ اصل نیکی تقوی، خوف خدا اور اللہ پاک کی فرما برداری ہے، اور اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اصل نیکی اور کامیابی اللہ پاک کی فرما برداری میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ میں ہم نے آیت کریمہ کا شان نزول سنا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ میں بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے، کہانی سنیں گے، قرآنی واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ سب سے پہلے کڈس مدنی چینل کے ناظرین ذرا رک جائیے، آپ جا رہے ہیں، ذرا میری بات سن لیجئے، ذرا یہ سنیے کہ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے یہ واقعہ ہے ہزاروں سال پرانا، اور اس واقعے سے لوگوں نے ایک انداز سیکھا ہے جس پر آج تک لوگ عمل کر رہے ہیں۔ تو وہ کون سا ایسا واقعہ ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے اور لوگ آج تک اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے، ذرا سنیے وہ کون سا واقعہ ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے اس کا تعلق ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی، یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔
कौन तशरीफ लाए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में कोई नहीं आया। इंसानों में से दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अल्लाह पाक ने आप ही से आगे इंसानों को पैदा फरमाया। जितने भी इंसान आप देखते हैं इन सब को अल्लाह ताला ने किससे पैदा फरमाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। तो आज का जो वाक़िया है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़िया है। किनका वाक़िया है? दो बेटों का वाक़िया है। आपके दो बेटे थे, एक का नाम था हाबील और दूसरे का नाम था काबील। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको और सस्पेंस वो लेकर आऊं तो दुनिया में यूं कहें कि सबसे पहला कत्ल किसने किया, वो क्यों हुआ, वो भी हम इस वाक़ये में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, दो भाई थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। ये दोनों आपस में भाई थे। एक का नाम काबील था और एक का नाम हाबील था। काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया हसद की वजह से। किसकी वजह से? हाँ, हसद की वजह से। दुनिया का पहला कत्ल, दुनिया का सबसे पहला कत्ल काबील ने अपने भाई का किया, हाबील का किया। और किस वजह से किया? हसद की वजह से। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, हसद अच्छी आदत नहीं है। हसद करना अच्छी आदत नहीं है, इससे गुनाह मिलता है। जो सबसे पहला कत्ल हुआ वो हसद की वजह से हुआ। अब दुनिया का पहला कत्ल था, काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। अब वो परेशान हो गया कि मैं जिसको मैंने कत्ल कर दिया है, मार दिया है, इसकी जो बॉडी, डेड बॉडी जो होती है, अब वो उसको अपने साथ लेकर घूमने लगा कि मैं इसका क्या करूं, मैं इसका क्या करूं, इसका क्या करना चाहिए, उसको नहीं समझ आया और अपने साथ बॉडी को लेकर काबिल घूमता रहा। अब अचानक वो देखता है कि दो कौवे आपस में लड़ने लगे। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। जब दूसरा कौवा मर गया तो पहले कौवे ने क्या किया, उसने अपनी चोंच से जमीन में एक घड़ा खोदा और जो कौवा मर गया था उसको उसमें डाल दिया और अपने पंजों से उसके ऊपर मट्टी डाल दी। जब काबिल ने ये देखा तो उसने भी यही किया और उसने भी घड़ा खोदा और अपने भाई हाबिल को उसमें दफना दिया। यूं एक इंसान ने कौवे से, परिंदे से ये मुर्दे को दफनाने का तरीका सीखा और उस वक्त से ये जारी है। अब प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यूं दुनिया का पहला कत्ल हसद की वजह से हुआ और काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। अब काबिल का अंजाम क्या हुआ पता है आपको? काबिल को एक अंधे लड़के ने पत्थर मारकर हलाक कर दिया, मर गया वो। और आप सबको एक और बात मैं बता दूं, जो जहन्नम में सबसे पहला मुजरिम जाएगा वो काबिल है, जिसने दुनिया का पहला कत्ल किया था, अपने भाई को हसद की वजह से मारा था। तो जहन्नम में भी सबसे पहले कौन सा मुजरिम जाएगा? काबिल जाएगा जहन्नम में, उसको सबसे पहले डाला जाएगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज जो हमने वाकया सुना ये कुरान पाक के पारा 6 सूरह माइदा की आयत नंबर 31 से बयान किया गया। तो प्यारे बच्चों, ये कौन बताएगा कि दुनिया में पहला कत्ल किस वजह से हुआ? जी आप बताइए। हसद की वजह से हुआ। तो हमें हसद नहीं करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये कौन बच्चा बताएगा कि दुनिया में सबसे पहले कौन आया, कौन से इंसान आए? जी आप बताइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और जहन्नम में सबसे पहले जो मुजरिम जाएगा वो कौन है? कौन बताएगा? आप बताइए। काबिल। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताएं कि इस काबिल को जिसने अपने भाई को हसद की वजह से मारा था, इसको किसने मारा, ये किस तरह मरा, ये कौन बताएगा? आप बताएंगे? जी बताइए। अंधे लड़के ने पत्थर से मारा।
آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں یہ واقعہ موجود ہے اور قرآنی واقعہ آج بھی ہم نے سنا. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس واقعے کو اور سے سنا ہوگا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے نہال بھائی جو واقعہ ہم نے سنا اس میں 2-3 ایک یونیک باتیں. ایک تو دنیا میں سب سے پہلے انسان کون آئے ہیں، اور جو آگے اب جو انسان پیدا ہوئے یہ کس سے پیدا ہوئے، یعنی کہ سب اولاد آدم ہیں. یہ بات ایک نئی بات کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو معلوم پڑی ہوگی. ایک یہ بات، اور دوسرا دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ کس نے کیا اور کس وجہ سے ہوا. یہ 2-3 باتیں جو ہمیں شاید نئی باتیں ہوں گی ہمارے لیے. اور سب سے بڑا کیسے سیکھا جو آج تک چل رہا ہے نا، اس واقعے میں جو بیان ہوا کہ دفنانا کس طرح سیکھا، کہاں سے سیکھا، جو اب تک چل رہا ہے. ایک اور ہمیں اس میں ایک بات آج معلوم پڑی ہوگی پیارے پیارے بچوں کو بھی، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، کہ جو سب سے پہلے مجرم جہنم میں جائے گا وہ کون ہے. یہ بات بھی معلوم ہوئی ہوگی. تو پیارے بچوں وہ کون ہے؟ قابیل ہے. اور سب سے بڑھ کر بات جو ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے، اور یہی چیز آگے انسان کو ورغلاتی ہے، دشمنی پر ابھارتی ہے، مارنے پر ابھارتی ہے. بندہ پھر اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. تو پیارے بچوں آپ بھی غور کریں، یہی وجہ بنتی ہے جب بندہ کسی سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے. جب حسد دل میں آتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو ہمیں حسد سے بچنا چاہیے اور اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے. آمین. زور سے بولیے آمین. آمین. ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار. Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار، اور اس سیگمنٹ میں ہم صورتوں کے ناموں کو یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. قرآن کریم کی جو شروع کی 35 صورتیں ہیں ان کے نام ہم یاد کر چکے ہیں. آج بھی انشاءاللہ الکریم مزید 5 صورتوں کے نام یاد کریں گے. اور یہاں پر جو موجود ہمارے ساتھ بچے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر صورتوں کے ناموں کو دہرائیے گا، انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائیں گے. اور جو کڈس مدنی چینل پر ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ان صورتوں کے ناموں کو یاد کیجئے، انشاءاللہ اس کی بھی ہمیں اپنی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. جی آج جس صورت کا ہم سب سے پہلے نام یاد کریں گے وہ ہے سورہ یاسین. کون سی صورت ہے؟ سورہ یاسین. میرے ساتھ مل کر پڑھتے رہیں. سب سے پہلی صورت سورہ یاسین. آج جس صورت کا ہم نے سب سے پہلے نام یاد کیا وہ سورہ یاسین. اس کے بعد ہے سورہ صافات. سورہ صافات. جی کون سی صورت؟ سورہ صافات. اس کے بعد ہے سورہ صاد. سورہ صاد. سورہ صاد. سورہ صاد. پھر ہے سورہ زمر. سورہ زمر. جی سورہ زمر. سورہ زمر. پھر ہے سورہ مؤمن. سورہ مؤمن. جی سب سے پہلے آج ہم نے نام یاد کیا سورت کا سورہ یاسین. سورہ یاسین کے بعد ہے سورہ صافات. سورہ صافات. جی اس کے بعد ہے سورہ صاد. سورہ صاد. پھر ہے سورہ زمر. سورہ زمر. پھر سورہ مؤمن. سورہ مؤمن. سورہ مؤمن. سورہ مؤمن. جی سب سے پہلے سورہ یاسین. پھر سورہ صافات. کے بعد سورہ صاد. اس کے بعد سورہ زمر. اور آخر میں سورہ مؤمن. کون سی صورت؟ مؤمن. جی کس کو یاد ہو گئے ہیں ترتیب وار نام؟ جنید بھائی سے سب سے پہلے سنتے ہیں. سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر، سورہ مؤمن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جنید بھائی نے ترتیب وار نام سنا دیے ہیں. اب کون سنائے گا نام صورتوں کے؟ جنید بھائی کے برابر میں جو بیٹھے ہیں. سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر اور سورہ مؤمن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سید صاحب، ہم نام یاد تو کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے نام یاد کرنے کا؟ سب سے بڑھ کر تو فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کریم کا جو کلام ہے قرآن پاک، ہمیں اس کے بارے میں معلومات مل رہی ہے. اور جو اس کی 114 صورتیں ہیں، یہ بھی یوں کہیں تو ہر مسلمان کو، مومن کو کوشش ہونی چاہیے کہ وہ قرآن پاک حفظ کر لے. اگر نہیں کر پا رہا تو کم از کم یہ جو جتنی بھی صورتیں آئی ہیں ان کے نام تو ہمیں یاد ہونے چاہیے. جس طرح ہمیں اپنے فرینڈس کے نام یاد ہوتے ہیں، اپنے کزنس کے نام یاد ہوتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں جو بچے ہوتے ہیں ان کے نام یاد ہوتے ہیں،
یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، اصل تو آخرت ہے۔ اور آج جو ایک بہترین بات ہے نہال بھائی، جو آج آپ نے صورتوں کے نام یاد کروائے، اس میں جو آج آپ نے سب سے پہلی صورت کا نام یاد کروایا وہ کون سی تھی؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین۔ پیارے بچوں، آپ کو پتا ہے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کا دل۔ زور سے بولیے۔ ہاں، جیسے ہمارا دل ہے نا، ہمارا جو دل ہے، ہمارے پاس بھی دل ہے، تو اسی طرح سورہ یاسین کو قرآن پاک کا کیا کہا جاتا ہے؟ دل کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات میں بتاؤں پیارے بچوں کہ جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو سورہ یاسین کے حروف کے برابر اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسی پیاری بات ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ناموں کے ساتھ ساتھ میں تو یوں کہوں گا کہ جب ہم دنیا کی پوئمز، اسٹوری یاد کر لیتے ہیں تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اولاً تو ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں، نہیں تو کم از کم جو سورہ یاسین ہے ہم اس کو یاد کروا دیں کہ یہ قرآن پاک کی کیا ہے؟ دل ہے۔ ہمیں یہ تو یاد ہونا چاہیے سورہ یاسین۔ تو آج نیت کر لیجئے کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی، پیارے پیارے بچوں آپ بھی، اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے پیارے بچوں۔ جب آپ نے جب امتحان ہوتا ہے تو موٹی موٹی کتابیں یاد کر لیتے ہیں، سب چیزیں یاد کر لکھ کر بھی، جب ہم وہ یاد کر سکتے ہیں، اور یہ تو قرآن ہے۔ اور پیارے بچوں، یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے بچے کو بھی یاد ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ خود قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سورہ یاسین شریف بھی آپ یاد کر لیں گے، اور کوشش کریں گے تو قرآن پاک کو آپ حفظ بھی کر لیں گے۔ تو پیارے بچوں، نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل سورہ یاسین شریف کو ہم حفظ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو پتا ہے نا حفظ کیا ہوتا ہے، یہ بھی بات ہے نا، پتا ہونا چاہیے حفظ کیا ہوتا ہے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ویسے سبھی کو معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک دوبارہ میں بتا دوں کہ اللہ پاک کا جو کلام ہے، قرآن پاک ہے، اس کو بندہ جو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کو ناظرہ، یعنی دیکھ کر پڑھنے کو ناظرہ کہتے ہیں، بندہ دیکھ کر پڑھتا ہے۔ اور جو بندہ یاد کرے، دیکھ کر یاد کر لے اور پھر اس کو بغیر دیکھے پڑھے تو اس کو حفظ کرنا کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاسین شریف یاد ہو جائے گی۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم یاسین شریف کو یاد کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ناموں کی تکرار سیگمنٹ تھا، آج بھی ہم نے صورتوں کے نام یاد کیے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے، سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی خوبی کے ساتھ یاد فرمایا ہے، اور کلمہ طیبہ میں بھی اس خوبی کو رکھا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ پاک سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی ہے، اور رسول میں ان دونوں تعلقوں کا ذکر ہے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق میں تعلق پیدا کرنے والے رسول ہی ہیں، کہ اگر ان کا واسطہ درمیان میں نہ ہو تو خالق اور مخلوق میں کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی نعمتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، ہماری دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے گناہ بھی معاف کرواتے ہیں، اور اس طرح ہمارا تعلق اللہ پاک سے جوڑتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی آپ نے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سیگمنٹ دیکھا. اب بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیں قرآن سیکھیں آخری سیگمنٹ ہے ہمارے پروگرام کا، اور زبردست دلچسپ امیزنگ سیگمنٹ ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہونے والی ہے ایکٹیویٹی. ہمارے ساتھ ٹیم اے سے بھی ایک بچہ موجود ہے اور ٹیم بی سے بھی ہمارے ساتھ ایک بچہ موجود ہے. ٹیم اے کے پاس بھی ٹیم بی کے پاس بھی دونوں بچوں کے پاس 6 سوالات موجود ہیں، اور اس کے آگے اس کا جواب بھی موجود ہے. 3 آپشنس آپ کے پاس موجود ہیں. ان 3 آپشنس میں سے ایک آپشن درست ہے. جو آپ کو لگے کہ یہ جواب درست ہے وہ آپ نے آپشن نکال کے اس کے آگے لگا دینا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے جو حسان بھائی ہیں ان سے سب سے پہلا سوال ہے کہ قرآن پاک کی 11ویں سورت کا نام آپ نے لگانا ہے. تو سورہ نساء، سورہ ہود اور سورہ توبہ آپ کے سامنے موجود ہیں آپشنس. آپ کو جو بھی آپشن صحیح لگے وہ نکال کے آپ نے کیا کرنا ہے، سامنے لگا دینا ہے. ہمارے جو حنین بھائی ہیں ان کو سوال دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی 12ویں سورت کا نام آپ نے بتانا ہے. کون سی سورت کا؟ 12ویں سورت کا آپ نے نام بتانا ہے. تو آپ کو جو بھی آپشن صحیح لگے وہ آپ نے نکال کے لگا دینا ہے. اور پھر آپ سے مزید سوالات ہوں گے کہ اس سورت کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں، ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں، ٹوٹل اس میں حروف کتنے ہیں، اس کے ٹوٹل رکوع کتنے ہیں، اور یہ سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی، مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں. وہ آپ نے جواب جو ہے وہ نکال کر لگانے ہوں گے. تو تیار ہیں آپ دونوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور 2 منٹ کے اندر اندر آپ نے سارے جوابات لگانے ہوں گے. لیکن یاد رہے کہ جو پہلے لگائے گا وہ ونر نہیں ہوگا، بلکہ جس نے زیادہ صحیح جوابات لگائے وہ ہمارے اس سیگمنٹ کا، مقابلے کا ونر ہوگا. جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. ماشاءاللہ حسان بھائی بھی لگا رہے ہیں، ہمارے حنین بھائی بھی جوابات لگا رہے ہیں. لیکن لگے سرا یہ جلدی جلدی لگانا چاہ رہے ہیں، جوش میں مگر ہوش کے ساتھ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی وہاں لکھ لیں، جوابات نکال لیں. جی بالکل نکال سکتے ہیں، گھر میں بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ہاں بالکل بالکل مقابلہ کر سکتے. اس سے وہ سیکھیں گے ہے نا، جو قرآنی علم ہے ان کو حاصل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بچوں، جوش میں مگر ہوش کے ساتھ غور کیجئے، کیا درست جواب کیا ہے وہ آپ سامنے لگا دیجئے. ٹیم اے کا تو لگ رہا ہے کہ سارے جوابات لگا دیے. چیک کر لیں، ایک بار ری چیک کر لیں. 1 منٹ ہو گیا ہے، 1 منٹ باقی ہے ابھی. اب دوبارہ پڑھ لیجئے. حسان بھائی دفعہ چیک کر لیں. یقین ہے کہ یقین ہے، اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر وہ لکھ چکے ہیں تو وہ بھی دوبارہ ایک مرتبہ چیک کر لیں کہ کون سا جواب کیا ہے، آپ نے درست لکھا ہے یا نہیں. آپ کا ٹائم ختم ہونے لگا ہے، جلدی جلدی کر لیجئے. 15 سیکنڈ باقی ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے. 10 9 7 6 5 4 3 2 1. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حنین بھائی بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور ٹیم اے سے جو ہمارے حسان بھائی ہیں آپ نے بھی جو ہے وہ سارے 6 جوابات لگا دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا آپ نے کھویا اور کیا پایا، کتنے جوابات آپ نے درست دیے اور کتنی آپ سے غلطیاں ہوئی. حسان بھائی کے لیے پہلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی 11ویں سورت کا نام بتانا ہے. آپ نے لگایا ہے سورہ ہود، جبکہ اس کا درست جواب بھی سورہ ہود ہی ہے. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. پھر آپ نے بتانا تھا کہ سورت کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں، اور آپ نے 1 2 3 123 آپ نے جواب لگایا ہے، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سورت کے ٹوٹل الفاظ آپ سے پوچھے گئے تھے اور آپ نے لگایا ہے 3100 3100 آپ نے آپشن لگایا ہے، جبکہ اس کا درست جواب کچھ اور ہے. اس کا درست جواب ہے 1600. کیا جواب ہے؟ جی پیارے بچوں 1600 اس کا درست جواب ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. سورت کے ٹوٹل حروف آپ نے بتانے تھے اور آپ نے ٹیگ لگا دیا ہے
12935 کا، 12935 کا، جبکہ اس کا درست جواب ہے 9567 9567. تو آپ سے ایک یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. اس کے بعد ٹوٹل رکوع آپ نے بتانے تھے، آپ نے 11 کا ٹیگ لگا دیا ہے، جبکہ اس کا درست جواب ہے 10 رکوع ہیں سورت میں. اور پھر اس کے بعد آخری سوال کا آپ نے جواب دیا کہ سورت کہاں نازل ہوئی، کون سے شہر میں نازل ہوئی، مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں. تو آپ نے جواب دیا ہے مکہ پاک، اور آپ کا جواب درست ہے. تو اس طرح سے ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں جی 3 پوائنٹ آپ نے حاصل کیے ہیں، اور 3 آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف. ہمارے حنین بھائی نے کتنے جوابات درست دیے ہیں اور کیا آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. جی سب سے پہلے حنین بھائی سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک کی 12ویں سورت کا نام بتانا ہے، اور آپ نے لگائی ہے سورہ یوسف، اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. سورت کی ٹوٹل آیتیں آپ سے پوچھی گئی، آپ نے لگایا 75 کا ٹیگ، جبکہ آپ کا جواب غلط ہے. اس کا درست جواب ہے 111. سورت کے ٹوٹل الفاظ آپ نے بتانے تھے، اور آپ نے لگایا ہے ٹیگ 1600 کا، جبکہ اس کا درست جواب ہے 1600. تو آپ سے ایک اور جواب درست ہو گیا ہے. سورت کے ٹوٹل حروف آپ نے بتانے تھے، اور آپ نے لگایا ہے ٹیگ 10990 10990 آپ نے ٹیگ لگایا، جبکہ اس کا درست جواب ہے 7166 یعنی 7166. اس کے بعد آپ سے سوال کیا گیا کہ سورت کے آپ نے ٹوٹل رکوع بتانے ہیں، اور آپ نے 16 رکوع اس کے بتائے ہیں، جبکہ درست جواب 12 ہے. کیا ہے درست جواب؟ 12 ہے. اس سورت میں 12 رکوع ہیں. سورت کہاں نازل ہوئی، کون سے شہر میں، مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں؟ تو آپ نے مکہ پاک کا ٹیگ لگایا، جبکہ اس کا درست جواب ہے مکہ پاک. اس طرح آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. 3 آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور 3 جوابات آپ نے درست دیے ہیں. تو اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ آج کا مقابلہ ٹیم اے نے جیتا یا ٹیم بی نے؟ کسی نے بھی نہیں جیتا، دونوں نے جیتا ہے. ٹائی ہو گیا مقابلہ، کیونکہ دونوں کے نمبرز بھی سیم ہیں، دونوں کے پوائنٹ سیم ہیں، غلطیاں بھی آپ لوگوں نے ایک جتنی کی ہیں. تو اس طرح آج کا مقابلہ دونوں ٹیموں نے جیت لیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین جو کڈس مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا انداز ہے قرآن پاک کی معلومات بڑھانے کا، کہ ایکٹیویٹی کے ذریعے، گیم کے ذریعے، بچوں کے کھیل کے ذریعے جو ہے وہ قرآن پاک کی معلومات کو بڑھایا جا رہا ہے. تو آپ بھی اپنے گھر پر اس طرح کا ماحول بنا سکتے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، جس سے قرآن پاک کی نالج میں اضافہ ہو بچوں کی. اور اس کے علاوہ احادیث پاک پر مبنی بھی ایسے گیمز ہو سکتے ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. تو انشاءاللہ الکریم سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام آج کا قرآن ٹائم. امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا، آپ نے آج بھی ہمارا پروگرام غور سے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، میں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں.